نیک اعمال سے بدن پاک ہوتا ہے اور گناہوں سے بدن ناپاک ہوتا ہے۔ یہ ناپاکی اگر ہم اپنے دل میں لے کے آگے چلے گئے تو اس ناپاکی کے اثرات ہمارے بدن کو فرمنٹ کر کے رکھ دیں گے، گلا سڑا کے رکھ دیں گے، یہ کیڑے پیدا کر دیں گے جسم کے اندر، اور چند دن میں انسان کے گوشت کو کیڑے کھا جائیں گے۔ www.darsequran.com 1985 کی بات ہے، میں نے ایک مرتبہ امریکہ میں بیان کیا موت کے عنوان، تو اس میں میں نے بتایا کہ بھئی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، ایک جگہ رونے بیٹھ گئے قبرستان میں، لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو اس جنازے کے ولی تھے، آپ کیوں پیچھے کھڑے ہو گئے؟ تو فرمانے لگے کہ میں گزر رہا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے قبر سے آواز آ رہی ہے۔ یعنی کئی مرتبہ انسان کی کیفیت ایسی بنتی ہے نا، عام لوگ اس کو ایلیوژن سمجھ لیں اور ہم اسے کشف کہہ لیتے ہیں۔ تو قبر نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ جو میرے اندر آتا ہے تو اس کا میں حشر کیا کرتی ہوں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے یہی پوچھا کہ بتا مجھے تو اپنے اندر آنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ تو آواز آئی کہ جو میرے اندر آتا ہے میں اس کی بدن کے اندر کیڑے ڈال دیتی ہوں، گوشت کو کھا لیتی ہوں، ہڈیوں کو جدا کر دیتی ہوں۔ تو یہ واقعہ ایک مرتبہ میں نے نقل کیا۔ جو سننے والے لوگ تھے نا ان میں سے کافی پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر اور فلاں فلاں تھے۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر میرے پاس آیا اور کہنے لگے جی کہ آپ نے یہ واقعہ کہاں پڑھا؟ میں نے ان کو بتایا کہ یہ واقعہ اس طرح پڑھا میں نے فلاں کتاب میں۔ وہ کہنے لگے جی آپ یہ منظر آنکھوں سے دیکھنا چاہیں گے؟ میں نے کہا ہاں بھائی عبرت کی نظر سے میں دیکھوں گا۔ کہنے لگے جی آپ 2 گھنٹے فارغ کریں۔ وہ سلسلے میں بیٹھ تھے، اچھے بندے تھے، اپنے بندے تھے۔ اگلے دن 2 گھنٹے میں نے فارغ کیے تو وہ مجھے لے کر چلے گئے۔ ایک میوزیم تھا جس کا نام تھا نیچرل ہسٹری میوزیم، اس میں ایک ممیز کا سیکشن بنا ہوا تھا، شیشے کے کمرے بنائے ہوئے تھے اور روشنی ایسے کی ہوئی تھی جیسے عصر کا وقت ہوتا ہے۔ بہت خاموشی تھی اس سیکشن میں، بڑی عجیب سی وحشت تھی اس سیکشن میں۔ جب ہم پہلے کمرے کے پاس گئے جو بنا ہوا تھا شیشے کا، تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ ایک آدمی مرا، اور جیسے مرا تھا ہم نے اس کی باڈی کو کیمیکل لگا کر محفوظ کر کے رکھ دیا ریکارڈ کے لیے۔ اندر ہم نے دیکھا کہ ایک انگریز مرا ہوا تھا اور اس کے جسم پر کیمیکل چھڑک کر انہوں نے اس کو پریزرو کر دیا تھا۔ اس کو ہنوت شدہ لاش کہتے ہیں، ممی کہتے ہیں۔ اس سے اگلے میں پہنچے، لکھا ہوا تھا کہ یہ بندہ مرا اور اس کو اتنا عرصہ قبر میں رکھنے کے بعد ہم نے نکالا، اور جیسے اس کو پایا اسی طرح ہم نے کیمیکل چھڑک کر اس کو نمونے کے لیے رکھ دیا۔ تو اندر جا کر ہم نے دیکھا تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ انسان کے بدن میں قبر میں جا کر جو سب سے پہلی تبدیلی آتی ہے وہ یہ کہ آنکھوں کے ڈھیلے لٹک کر اس کے رخساروں پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ آنکھ کا ڈیلا یہ بھی رخسار پر آیا پڑا اور یہ بھی رخسار پر آیا پڑا۔ وہ نگاہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو دیکھنے کے لیے دی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو دیکھنے کے لیے دی تھی، اولیاء اللہ کے چہروں کو دیکھنے کے لیے دی تھی، جب ان نگاہوں سے ہم غیر کی طرف دیکھیں گے، طمع کی نظر سے، لالچ کی نظر سے، تو پھر اللہ تعالیٰ قبر میں سب سے پہلے ان آنکھوں کو کیڑوں کی غذا بناتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ اس کے ڈیلے جو تھے وہ رخسار پر آئے ہوئے تھے، اور جیسے چاول کسی چیز کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں ایسے کیڑے ان آنکھوں کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، اسے کھا رہے تھے۔ آگے جا کے دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ اس بندے کو ہم نے اتنا عرصہ قبر میں رکھا اور پھر نکالا۔ اس میں ایک تو اسی طرح آنکھوں کے ڈیلوں کو کیڑوں نے کھا لیا تھا، آنکھوں میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ دوسری تبدیلی ہم نے یہ دیکھی کہ اس بندے کے ہونٹوں کو بھی کیڑوں نے کھا لیا تھا اور اس کے دانت ایسے نظر آ رہے تھے جیسے مردہ بکری کے دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہونٹ جو تھے وہ کیڑوں نے کھا لیے اور 32 دانت کی 32 نظر آ رہی تھی۔ جس زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، دوسروں پہ بہتان لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس منہ کو بھی پھر کیڑوں سے بھر دیا، اور اس کے پورے منہ میں کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ پھر اگلے کو دیکھا تو لکھا ہوا تھا اس کو اتنا عرصہ ہم نے رکھا
نکالا تو جس حال میں ہم نے پایا اسی حال میں پریزرو کر دیا۔ اس میں تیسری تبدیلی ہم نے دیکھی کہ اس بندے کے پیٹ کے اندر بھی کیڑے پڑ گئے تھے، اور جیسے پیالے میں چاول بھرے ہوتے ہیں اس کے پیٹ کے پیالے میں کیڑوں کے چاول بھر گئے۔ بس اس کے آگے پھر یہ کیڑے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ آخری جو کمرہ تھا اس میں ہم نے جا کر دیکھا کہ انسان کی فقط ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور وہ بھی انگلیاں پوروں سے جدا، پورے ہتھیلیوں سے جدا، ہتھیلی بازوؤں سے جدا، بازو کوہنیوں سے جدا، اور کوہنے جسم سے جدا، پورے جسم کی ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا جدا پڑی۔ ان کو دیکھ کر اتنا دل پر غم طاری ہوا، انسان تو کیا بولتا ہے، کیا بنا پھرتا ہے دنیا میں۔ سوچ تو صحیح کہ تو اپنے آپ کو پال رہا ہے اور تیری نافرمانیوں کی وجہ سے تو اسے کیڑوں کی غذا بنا رہا ہے۔ اگر یہ انسان گناہوں سے سچی توبہ کر لے اور اس کے اندر سے یہ گناہوں کا فساد ختم ہو جائے تو آپ یوں سمجھیں کہ اس کو جب بھی رکھیں گے اس کے جسم کو کوئی چیز گلا نہیں سکے گی، اس لیے کہ وہ گناہوں کے بیکٹیریا اس کے اندر ہیں ہی نہیں۔ اب ہم فیصلہ کریں اپنی زندگی میں کہ ہم اپنے آپ کو کیڑوں کے لیے پال رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لیے پال رہے ہیں۔ جو گوشت حرام غذا سے بنے گا وہ کیڑوں کی غذا بنے گا۔ تو گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں انسان کے اوپر۔